اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا استاد نصیر احمد لون. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے اٹ از 6th of July 2020 and this lecture is for class 7th, subject mathematics, and our topic is congruence of triangles, and it is the 7th chapter of your textbook. Dear students, اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کنگرنس آف ٹرینگلز کیا ہوتا ہے، میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ ورڈ کنگرنس کا میننگ کیا ہے، یعنی کنگرنس کا میننگ کیا ہے. تبھی جا کے ہم یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کنگرنس آف ٹرینگلز کیا ہے. In order to understand the meaning of word congruence, ہم کچھ مثال لیں گے. فار ایگزامپل، ہم ایک بسکٹ کا پیکٹ لیں گے اور اس بسکٹ کے پیکٹ کو ہم کھولیں گے اور ہم ان بسکٹس کو دیکھیں گے. اگر آپ ان بسکٹس کی طرف دیکھیں گے تو وہ بالکل ہم شکل ہوتے ہیں، ان کی شکل اور سائز بالکل سیم ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک ہی تالے کے دو چابیاں لیں گے، جب ہم بازار سے تالا لاتے ہیں تو اس کو کم از کم دو چابیاں ساتھ ہوتی ہیں. اگر آپ ان چابیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ چابیاں بالکل سیم ہوتی ہیں، سائز بھی وہی ہوتا ہے اور شکل بھی ایک جیسی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم اور ایگزامپل لیں گے، شیونگ بلیڈس، وہ بلیڈس جسے ہم شیو کرتے ہیں، اگر ہم ان بلیڈس کی طرف بھی دیکھیں گے وہ بھی سیم ہوتی ہے، شکل بھی ایک جیسی، نقشہ بھی ایک جیسا اور سائز بھی ایک جیسا. سچ فگرس، ان شکلوں کو وچ آر سیم ان شیپ اینڈ سائز، وہ شکلیں جو ایک جیسی ہو سائز کے حساب سے اور شکل کے حساب سے، ان شکلوں کو ہم کہتے ہیں کنگرنٹ فگرس. تو کنگرنٹ کے لیے یہ ضروری یاد رکھنا کہ سیم شیپ اینڈ سائز، یہ جو ان کی شکل ہو، جو ان کی بناوٹ ہو اور جو ان کا سائز ہو کنگرنٹ فگرس کا، وہ سیم ہونا چاہیے. اور وی کین سے دیٹ کنگرنٹ فگرس، جو یہ کنگرنٹ فگرس ہوتی ہیں، دے آر ایگزیکٹ کاپیز آف ون انادر، یہ ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر ہم کنگرنٹس چیز لیں گے، دو چیز لیں گے تو وہ کاپی ہوتی ہے، بالکل ایک دوسرے جیسا ہوتا ہے. دس از واٹ وی مین بائی کنگرنس. ناؤ ان جیومیٹری میں ہم کنگرنس کس کو بولتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لائن کا ایگزامپل لیں گے. جیومیٹری میں ایک کنسیپٹ ہے لائن تو آپ سبھی جانتے ہیں لائن کیا ہوتا ہے. اگر ایک لائن ہم لیں گے 3 سینٹی میٹر، اب اگر دوسری لائن بھی ہم 3 سینٹی میٹر لیں گے تو ہم دیکھیں گے جو یہ لائنیں ہوتی ہیں یہ سیم لینگتھ کے ہیں. جو یہ لائن ہے یہ سیم لینگتھ کے ہیں. لائن سیگمنٹ لیں گے، اگر لائن سیگمنٹ اگر ہم یہ لائن سیگمنٹس لیں گے یہ سیم لینگتھ کے ہیں. سو دیز لائنز آر کالڈ کنگرنٹ لائنز. اگر ایک لائن ہے 3 سینٹی میٹر، دوسری بھی 3 سینٹی میٹر ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کنگرنٹ لائنز. اگر ہمیں اب دیکھنا ہوگا، اگر ہمیں دو لائنیں دی گئی ہو، فار ایگزامپل ایک لائن ایسی دوسری لائن ایسی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کنگرنٹ ہے کہ نہیں ہے. ان کا میجر اگر نہیں دیا گیا ہو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں دے آر کنگرنٹ؟ ہم ایک لائن کو دوسری لائن کے اوپر رکھیں گے. اگر ایک اس پہلے یہ جو نیچے لائن ہے اگر یہ پوری طرح کور ہو گئی کس لائن سے جو اس کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے دیز لائنز آر کنگرنٹ لائنز. سملرلی اینگلز کے بارے میں اگر ہمیں بولنا ہو اینگلز کنگرنٹ ہے کہ نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ پہلے اگر میجر دیا گیا ہے کہ یہ اینگل 30 ڈگری ہے، یہ اینگل بھی 30 ڈگری ہے، ہم ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ دیز اینگلز آر کنگرنٹ اینگلز. مگر اگر ہمیں اب میجر
नहीं दिया गया हो, अगर हमें पता नहीं है कि एंगल कितने मेजर का है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख सकते हैं, मतलब ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर, ये रे जो है इस आर्म एंगल की है इस आर्म के ऊपर, और ये आर्म इस आर्म के ऊपर। अगर ये बिल्कुल इसने इसको बिल्कुल कवर किया, इधर उधर नहीं रह गया कुछ, पूरा कवर किया इस एंगल, तो हम कह सकते हैं दीज एंगल्स आर कनग्रेंट एंगल्स। और जब हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ पर रखते हैं ये मेजर करने के लिए वेदर दे आर सेम और नॉट, दिस इज नोन एज सुपरपोज। सुपरपोज करना, अगर हम इस एंगल को सुपरपोज करेंगे इस एंगल पर, अगर इनका मेजर सेम निकला तो हम कह सकते हैं दीज एंगल्स आर कनग्रेंट एंगल्स। एंड द साइन ऑफ कनग्रेंस, जो हम मैथमेटिक्स में साइन ऑफ कनग्रेंस लिखते हैं वो हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह, फिर बाद में इस तरह ये दो लकीरें डालते हैं, इसको हम कहते हैं कनग्रेंस। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज कनग्रेंट एंगल टू एंगल पी ओ क्यू। Thank you for your patience. Allah Hafiz.